اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ ایک آیت ہے، اس سے پہلے دو آیتیں گزری جس میں روزے کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد بھی جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی روزے کا تذکرہ ہے، اور بیچ میں جو ایک آیت ہے اس کا ترجمہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فإنی قریب، تو آپ ان کو کہیے کہ ہم قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہم دعا کرنے والے کے دعا کو قبول کرتے ہیں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو چاہیے کہ میری اس بات کو وہ قبول کرے اور مجھ پر ایمان لے آئے، لعلہم یرشدون، وہ لوگ راستہ پا جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ ایک صحابی تھے دیہات کے رہنے والے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارا رب دور ہے کہ ہم ان کو زور سے پکارے، کہ ہمارا رب قریب ہے کہ آہستہ پکارے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوری کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ آیت نازل ہوئی، خود اللہ نے جواب دیا کہ ہم چونکہ قریب ہے اس لیے آہستہ پکارنے سے بھی ہم سن لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا مانگو خوب گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ۔ تو دعا کا اصل ادب یہی بتلایا گیا ہے کہ دعا آہستہ ہو اور خوب جی لگا کر کے ہو، خوب لچر کر کے ہو اللہ کے سامنے، خوب گڑ گڑا کر کے، یہ دعا کا ادب بتلایا گیا۔ دعا کی چونکہ بات آئی ہے اس میں، اس لیے دعا کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ جیسے چھلکا کسی کام کا نہیں ہوتا، مغز جو ہے کام کا ہوتا ہے، کہ دعا جو ہے ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں ہے الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اور جو اللہ سے خوب مانگتا ہے اس سے اللہ خوب خوش ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی فضیلت اس طرح بتلایا کہ بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کے دعا مانگنے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی تو اللہ نے خود دعا سکھایا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن نے نقل کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر لیے، اور پھر اس کی قبولیت کے لیے، اس شہر کی برکت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اور پھر یہ بھی دعا کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ ایک رسول بھیجیے انہی میں سے، ہمارے آپ کے جو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، وہ دعا اس نے قرآن میں نقل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا قرآن نے ربنا هب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو پریشانی آئی، آپ کو بیماری آئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جو دعا کیا اس دعا کو قرآن نے نقل کیا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ ہم پریشانی میں ہیں اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کیا تھا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد، کہ اے اللہ آپ میری بخشش کر دیجئے اور ایسی سلطنت دیجئے جو دنیا میں کسی کو نہ ملے، اور اللہ نے ان کی اس دعا کو بیائی نہیں قبول کیا اور ایسی سلطنت دیا، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہوا پر کسی کو حکومت حاصل نہیں ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر حکومت تھی،
हवा का रुख जिधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मोड़ देते तो उधर मुड़ जाते, और हवा पर सवार होकर के खुद कुरान में है कि उनकी सुबह की मसाफत 1 महीने की होती थी और शाम की मसाफत 1 महीने की, यानी उस ज़माने में आदमी 1 महीना चल करके कहीं पहुँचे उतनी मसाफत जो है ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह जा कर के पूरी कर लेते, फिर शाम में उतना वहाँ से वापस आए थे। हम लोग कहते हैं ना कि हवाई जहाज़ अब ईजाद हुआ है, अल्लाह ताला ने तो हवाई जहाज़ उसी वक्त ईजाद कर दिया। हवा पर सवार होकर के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, आ रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कुरान ने नकल किया, उनकी कौम के साथ जो परेशानी, फिर उनके बेटा जो डूबने लगे तो उसके लिए जो आपने दुआ किया। तो ये कहना है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए तो उस वहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, और कुरान में है कि अगर वो दुआ न करते, कहती दुआ सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने इतना पढ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कि मछली के पेट से बाहर आए। तो कुरान में है कि अगर ये दुआ न करते हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। अब लोग कहते हैं कि क़यामत तक जो आया है कुरान में कि क़यामत तक रहते, तो मछली तो खुद क़यामत तक नहीं रहेगी तो वो कैसे पेट में रहते? तो उसका जवाब ये है कि जैसे वो मछली किसी दूसरी मछली का लुक़मा बनता है, फिर वो मछली दूसरी मछली का लुक़मा, तो इस तरीके से क़यामत तक वो रहते। बहरहाल कहना यह है कि इतनी दुआओं को जो कुरान ने नकल किया वो ये कहने के लिए कि अंबियाए कराम जो अल्लाह के मकबूल बंदे थे, है ना, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, अल्लाह के चुने हुए बंदे, जब उन लोगों ने इस तरह दुआ किया अल्लाह ताला से और उनकी दुआ को कुरान ने नकल किया, वो हमें और आपको ये मैसेज और पैगाम देने के लिए कि हमें और आपको दुआ की कितनी ज़रूरत है, हमको हर मोड़ पर कितनी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। ये मैसेज असल कुरान के ज़रिए से हमें आपको देना है।